أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ سیرت الانبیاء ہمارا یہ پروگرام جو دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے، محبوبان خدا اور اللہ تعالیٰ کے رسول انبیاء کرام کا ذکر خیر سیاق و سباق کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے ذکر کا آغاز کیا اور اس کو یہاں تک پہنچا کہ آپ کی پیدائش اور اعلان نبوت اور پھر تبلیغ کی سرگرمیاں اور لفظ نوح کی وجہ تسمیہ اور آپ کا نام نامی اسم گرامی۔ ناظرین کرام، اسلام کی صحیح ترجمانی اور صحیح چہرہ اسلام کا دکھانا یہ ہر مسلمان کی، خاص کر علماء کی، مشائخ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ہم ان محبوبان خدا کا جو ذکر کر رہے ہیں، یقیناً ان انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ ان 27 پیغمبروں کا نام جو قرآن پاک نے ذکر کیا، ہم نے اپنے آغاز میں سیدنا آدم علی نبینا سے شروع کیا، اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہوا، یک کے بعد دیگرے اب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً انبیاء کرام کا ذکر خیر کرنا، سننا، یہ سارے عبادت کے کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت نوح علیہ السلام، نوحہ کرنے والے یعنی گریہ زاری کرنے والے، اللہ کے خوف سے اتنا گریہ زاری کرتے، کیوں نہ خوف خداوندی ہو کہ اللہ کے خوف سے حضرت جبریل امین روتے ہیں، ملائکہ کانپتے ہیں کہ اللہ کو خفیہ تدبیروں سے جو مالک المولا کی تدبیریں ہوتی ہیں اس سے خوف آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی اور آغاز کیا اپنی تبلیغ سے۔ تو قوم نے جو جواب دیے وہ تھے تو بڑے قابل گرفت، مگر پیغمبروں کی ایک بڑی مشفقانہ کوشش رہی ہے بڑے پیار سے، آرام سے سمجھانا۔ اور اس قوم نے یہ بھی کہا تھا کہ انکا لنراکا فی ضلال مبین، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ گمراہ لوگوں نے اپنے پیغمبر کے لیے ایسے جملے کہہ دیے، نوح علیہ السلام کو یہ کہہ بیٹھے
کہ ہم آپ کو گمراہ لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔ جو پیغمبر یقیناً معصوم ہوتے ہیں، ایک لمحے کے لیے وہ گمراہ نہیں ہوتے۔ سرداران قوم کا یہ جاہلانہ جواب، جو بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے وڈیرے تھے، انہوں نے اس طرح کی بکواسات کی ایک پیغمبر کے لیے جو نازیبا تھی، جہالت پر مبنی تھی۔ پھر اس کے آگے سرداران قریش نے 3 اعتراض کیے ناظرین، 3 اعتراضات حضرت نوح علیہ السلام پر، اور اعتراضات بھی وہ جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں تھا، بلا وجہ اعتراض کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق کو سن کر کافر سرداروں نے جو 3 اعتراضات کیے، اور پھر یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ آپ معاذ اللہ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ پہلا اعتراض، تم ہماری طرح بشر ہو۔ کافروں نے کہا، جی ہاں، قوم کے سرداروں نے جو اس زمانے کے وڈیرے تھے، اپنے آپ کو عقل مند کہنے والے، انہوں نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ تم ہماری طرح بشر ہو اور تمہیں ہم پر کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کیسے مان لیں گے کہ تم نبی ہو اور تمہاری اطاعت ہم پر لازم ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی جن لوگوں نے کی ہے، ان کی اپنی قوم میں کوئی وقعت، کوئی عزت نام کی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ وہ گھٹیا قسم کے غریب لوگ ہیں، اور تم پر ایمان لانے کی حرکت بھی انہوں نے کسی غور و فکر کے بغیر کی ہوگی۔ یہ گھٹیا جملے وہ اللہ کے نبی کے لیے بول رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا ہے، ان کی تو اپنی برادری میں، اپنی قوم میں بھی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے، وہ غریب لوگ بیچارے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ ناظرین کرام، بلکہ انہوں نے اس سے بڑھ کے بھی اور کوئی جملے کہا کمینوں سے ان کی مراد وہ لوگ تھے جو ان کی فکر میں گھٹیا پیشہ رکھتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ اعتراض خالصتاً جہالت پر مبنی تھا، کیونکہ انسان کے حقیقی مرتبہ اور مقام کا دار و مدار اس کے کردار اور قبول حق کی اطاع خداوندی سے یا اتباع نبوی سے ہوتا ہے، جبکہ مال منصب پیشے کی حقیقی عزت میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر یہ بادشاہت کے منصب والا کوئی بات ہوتی یا قوم کو لوٹ کھاتے یا کوئی اور سونے کا کاروبار کرتے تو سمجھ میں آتا، یہاں تو اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، توحید خداوندی کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، تیسرا اعتراض جو قوم نے کیا وہ بھی جاہلانہ ہے، مگر ہم اپنے ناظرین کو سیرت الانبیاء میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اعتراض کرنا کفار کا، مشرکین کا وتیرہ بڑا پرانا ہے۔
آج کی باتیں نہیں ہیں، روز ازل سے یہ جھگڑے چل رہے ہیں۔ تیسرا اعتراض قوم نے یہ کیا کہ ہمیں تمہارے اندر کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی جس کی بنا پر تمہیں ہم پر برتری حاصل ہو، کیونکہ تمہارے پاس نہ تو ہم سے زیادہ کوئی مال ہے، نہ ہی کوئی ریاست کی طاقت، بلکہ ہم تمہیں نبوت کے دعوے میں اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو اس کی تصدیق میں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ یہ بھی خیال تھا ان کا کہ ایک تو تمہارے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، پھر جو غریب لوگ ایمان لائے ہم تو ان کو بھی جھوٹا تصور کرتے ہیں۔ پھر تو بات ہی مک گئی، ختم ہو گئی جب وہ یہ بات کہہ بیٹھے کہ جناب نہ آپ کے پاس کوئی مقام، نہ کوئی ریاست کی ذمہ داری، نہ آپ کوئی بڑے ہیں اس ملک کے، اس قوم کے، برادری کے، ریاست کے، پھر آپ نے دعویٰ جو نبوت کا کیا ہے وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ جی نظر تو اس کو آئے گی جس کی آنکھیں ہوں گی۔ نبی کو پہچاننا، نبی کی اتباع کرنا، جو پہچان والا ہوگا وہی کرے گا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو نظر آئے کیا اور وہ کیا دیکھے۔ ہر کے بس میں نہیں ہوتا، قریب رہ کے نہ پہچان سکا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اور دور رہ کر پہچاننے والوں نے پہچان لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بغیر دیکھے اویس کرنی نے پہچانا، لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے رسول اللہ کو بغیر دیکھے پہچان لیا۔ یہ تین اعتراض اس بدبخت قوم کے تھے جنہوں نے کذبتا کذبتا کہہ کر حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی دعوت کو جھٹلایا، اللہ کے اس پیغام کو جھٹلا دیا۔ ناظرین کرام، ہم اس سے پہلے جواب دیں ان کے اعتراضوں کے، اور جواب سنیے گا وہ بھی قرآن پاک کی روح سے۔ اللہ نے ان کی بےہودہ گفتگو کے انداز کو بھی اپنے کلام پاک میں رکھا، اور قیامت تک یہ لوگ سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، تاکہ اس سے عبرت حاصل کریں کہ پیغمبروں کے اوپر اس طرح کے بہتان لگانا، اعتراضات کرنا کفر ہوتا ہے۔ اعتراضات کے جواب چند یہ ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو غور و فکر کی دعوت دی، اور جب قوم کو دعوت دی تو پھر ارشاد فرمایا کہ اگر میں حق پر ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے نبوت عطا کی ہے، لیکن تم غور و فکر نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ غافل اور جاہل تم رہو گے تو میں تمہارے لیے کیا کروں؟ یعنی تمہارا غور و فکر کی وجہ سے حق کو نہ سمجھنا، حق کو نہ دیکھنا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، نہ حق کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں سمجھنا یہ تو تمہارا قصور ہے۔ بیمار جب ہوتا ہے کوئی مریض تو اسے ساری دوائیں کڑوی لگتی ہیں، کھانا بھی کڑوا، سیب ثمرات کے پھل بھی کڑوے لگتے ہیں، کیونکہ اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہے۔ شاہد خراب نہیں ہے، شاہد ٹھیک ہے، اس کی مٹھاس بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ ان کے اندر وہ ایمان کی حلاوت نہیں تھی، دولت ایمان سے عاری تھے۔
पहचान नहीं थी। फिर फरमाया कि क्या मैं तुम्हें अपनी नबूवत कबूल करने पर मजबूर करूं, जबकि तुम इसी से बेजार बैठे हो कि हम तो तुम्हें अल्लाह का नबी नहीं मानते, तुम्हारी इताअत कैसे करें। दूसरा यह कि मेरा काम यह नहीं, मुझे तो सिर्फ हुक्म है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि पैगाम पहुंचाओ, तबलीग करो। मैं तो अपना वो फर्ज, मनसबी जो नबूवत का फर्ज होता है तबलीग करना, मैं तो वो फर्ज अदा कर रहा हूं। रिसालत की तबलीग से मैं तुम्हें इससे कोई उजरत तलब नहीं करता, कोई अजर नहीं मांगता। ये तो मुझे जो अजर मिलना है इसकी जजा तबलीग की, वो मेरा रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन, मेरा परवरदिगार आलम, अजली अबदी, हय्यु क़य्यूम मौला, समीउ बसीर मौला, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद मौला, वो मेरा खल्लाक, वो मेरा परवरदिगार मुझे देगा। मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखता अजर की, ना तुम मुझे दे सकते हो। नाज़रीन किराम, उन इतराज़ात के जवाब पैगंबर अपनी ज़बान नबूवत से दे रहे हैं। दिलचस्प वाक़या, रूह परवर मंजर, इतराज़ात काफिर करते हैं और जवाब नबूवत की ज़बान से मिलता है। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक मुख्तसर वक्फे के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सैयदना नूह अला नबीजना अपनी कौम को मुदल्लल जवाब दे रहे हैं। थोड़ा सा भी रत्ती भर ईमान होता, पहचान होती, तो अपने नबी को ना झुठलाते, कज़िबता ना कहते। नाज़रीन, जहां तक ताल्लुक है उनकी इस घटिया हरकतों का, आगे जो उन्होंने एक और इतराज़ किया उसका भी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब दे रहे हैं। फरमाया, जहां तक तुम्हारा मेरे मानने वालों के मुतल्लिक़ ख्याल है कि घटिया और गरीब तुमने उन्हें करार दिया, उनका गरीब घरानों से ताल्लुक है, तो उसका तकाजा यही है जैसे तुम कह रहे हो, सुनो नहीं, जिसका तकाजा यह है कि मैं उन्हें खुद से दूर कर दूं और तुम जैसे मालदारों को अपने करीब करूं। जिसको तुम घटिया कह रहे हो, गरीब कह रहे हो, वो मुझसे दूर हो जाए। ये तुम्हारी सिर्फ महज ख्यालात ही हैं, हकीकत नहीं है। तो सुन लो, तुम्हारी वजह से मैं गरीब मुसलमानों को अपने से दूर नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह, क्या ईमान अफरोज जवाब, क्या हिकमत भरा कलाम, कि तुम्हारी वजह से, जो तुम पुराने वडेरे हो, सरदार हो इस कौम के, तुम्हारी वजह से मैं इन अल्लाह के मकबूल बंदों को अपनों से दूर कर दूं। अल्लाह अकबर। क्योंकि ये तो खुदा की बारगाह में हुजूरी का शर्फ हासिल कर चुके हैं और अल्लाह के कुर्ब की फजीलत पाने वाले हैं, तो मैं उन्हें तुम्हारे घटिया कहने की वजह से, यानी तुम जो अल्फाज जुमले उनके लिए कहते हो या तुम एक गुमान रखते हो उनके लिए, इससे हम उनको अपने से दूर नहीं करेंगे, यानी दरबार रिसालत से उनको नहीं निकालेंगे। नाज़रीन, यकीनन उनकी इस बकवासात का जवाब
بنتا ہی یہی تھا، مگر ہر بات دلیل سے ہوتی ہے، دلیل سے کام کیا جائے، دلیل سے بات کی جائے تو کچھ احساس ہوتا ہے۔ مگر یہ بدبخت قوم عقل سے عاری، آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، دل گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے، یہ کافر قوم تھی، اور یہ بت پرست بھی تھے، شرک بھی ان کی گھٹی میں لگا ہوا تھا، تصویروں کی پوجا پاٹ کرنے والی یہ قوم۔ پھر فرمایا کہ تم ایمان جیسی عظمت اور شرف و دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں، تم ان کو گھٹیا کہتے ہو؟ جو مالدار ہیں وہ عقل مند ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ بالفرض اگر میں خدا تعالی کے حکم پر ان کو نکال دیتا ہوں، اللہ کا یہ فیصلہ نہیں ہے، تم جو ڈیمانڈیں کر رہے ہو، تمہاری جو ڈیمانڈ ہے کہ ان کو الگ کرو، تو وہ کافر و فاجر کو کیا اللہ عزت دے گا؟ نہیں، میرے اللہ کا کلام فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے، عزت مومنین کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، منافقوں کے لیے تو کوئی عزت نہیں ہے، وہ تو ذلت کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، یقیناً میں جو وہ چند غریب ہیں جن کو تم گھٹیا کہہ رہے ہو، میں ان کو اپنے پاس بٹھاؤں گا، اور وہ متقی مومن ہیں، تم ان متقی مومنوں کی توہین کرتے ہو، تو کیا میں اپنی مجلس سے انہیں نکال دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی کہ کل وہ ایمان لائے اور آج میں ان کو اپنی مجلس سے روک دوں، نہیں جی اب تمہاری جگہ نہیں ہے، اب ہم مالدار لوگوں کو بلائیں گے۔ یہ منصب نبوت کے خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کہ نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، نبی کا ہر عمل وحی خدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے آغاز تھا، اور یہ نہیں ہوتا کہ غریب آئے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، مالدار کلمہ پڑھے گا تو وہ مسلمان ہوگا۔ اللہ کے ہاں ایسی تقسیم نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے یہ محض خیالات ہیں۔ قرآن پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کے ان جوابات کو، ان ارشادات کو صریح مقام کے ساتھ بیان فرمایا۔ فرمایا یا قوم یا رأیتم ان کنت علی بینۃ، اے میری قوم بھلا بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، حق کے ساتھ ہوں، تو اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہے، اور پھر تم اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ پیغام دیا جا رہا ہے قرآن پاک کے اندر، صورتوں میں، جا بجا آیاتوں میں۔ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا چند صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر خیر آیا ہے۔ اب آئیے ہم اس کا جائزہ اور بھی اس سے لیتے ہیں، گرچہ احادیث نبوی بہت ساری آئی ہیں، مگر ابھی بات چل رہی ہے قرآن پاک کی۔ سرداران قوم کا نظریہ یہ تھا کہ خدا کا رسول مخلوق سے جدا گانا ہوتا ہے، وہ کچھ اور ہی چیز ہوتی ہے۔ یعنی نبی وہ ہوتا ہے جو خزانوں کا مالک ہو، نبی وہ ہوتا ہے جو غیبی علوم جانتا ہو، انسان کی بجائے وہ فرشتہ ہو، ہم جیسا بشر نہ ہو۔ یہ ان کے عقائد تھے، یہ ان کے نظریات تھے، عجیب و غریب تخیلات کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جواب میں حضرت نوح علیہ السلام پر بڑے خوبصورت جواب بھی دیے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ لوگوں، میری قوم، میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں خدا کا
نبی ہوں، میں خدا کا نبی ہوں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں خزانوں کا مالک ہوں، اور یہ بات ہوئی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تو فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تمہیں دعویٰ دیتا ہوں کہ میرے اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور یہ تو نہیں کہا کہ آؤ میں خزانوں کا مالک ہوں، میں دولت مند ہوں، میں سب سے بڑا امیر ترین آدمی میں ہوں، رئیس میں ہوں۔ یہ کہیں ذکر نہیں تھا تبلیغ کے اندر۔ جب کسی چیز کا ذکر ہوا نہیں ہے، بلا وجہ انہیں اس کو وہ گھڑ کے الزام لگا دیا۔ جواب دیا جا رہا ہے، میری قوم، میں خزانوں کا مالک ہوں، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے، اور یہ نبوت کی شرط بھی نہیں ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو خزانوں کا مالک ہو، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ رسالت کی یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ نے یہ پیمانہ رکھا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ رکھا ہوتا تو پھر بات اور ہوتی، پھر کوئی در یتیم نہ بنتا، پھر بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام مریم بی بی کے ہاں جنم نہ لیتے، پھر تو پہلے تلاش کیا جاتا کہ کوئی امیر کبیر ہو جس کے خزانے موجود ہوں، مال دولت ریاست کی بہت بڑی طاقت ہو، ہم تو اس کو نبی بنائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے عدل کا پیمانہ کچھ اور ہے، اللہ کی تقسیم کچھ اور ہے۔ ناظرین کرام، بڑا دلچسپ اور نبوت کی زبان سے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ اعتراض تمہارے ظاہری مال و دولت کے اوپر جو تم کرتے ہو، ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے، بالکل یہ بھی محل بات ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے نا، کوئی فرشتہ ہوتا رسول۔ جی ہاں، رسول انسانوں میں سے آئے ہیں، جنات میں رسول نہیں بنائے گئے۔ اللہ نے نبوت چلائی ہے، رکھی ہے، انسانوں میں رکھی ہے۔ خلیفہ بنایا تو انسان کو بنایا، کسی فرشتے کو تو نہیں بنایا، کسی جن کو تو نہیں بنایا۔ مسجود الملائکہ کون بنا؟ انسان بنا، حضرت آدم علیہ السلام بنے۔ پھر کبھی مال کی فضیلت جتائی جاتی ہے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، تم خزانوں کے مالک نہیں ہو، اور دنیاوی دولت کی توقع، اور تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، کہیں دور دور سے بھی واسطہ نہیں ہے۔ جو دعویٰ نبی نے کیا ہی نہیں ہے تو بلا وجہ اس میں کہتے ہو کہ تمہاری برتری کیسے ہے، تم تو ہماری قوم میں سے ہو، ہمارے جیسے بشر ہو، معاذ اللہ۔ ناظرین، انبیاء کرام کو اپنے جیسا بشر کہنا کفار کا طریقہ ہے۔ نبی ہمارے جیسے بشر نہیں ہے۔ نبی اولو العزم پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ یہاں تک یہ بات بھی یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم ملنا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتے ہیں، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور یاد حضرت نوح علیہ السلام کا فرمانا کافروں کے الزام کی نفی ہے کہ جب انہوں نے یہ الزام لگایا تو پھر آپ نے جواب دیا کہ ایسی جگہ علم غیب کی نفی سے مراد تو ذاتی علم غیب کی نفی ہوتی ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے تو یہ تو نہیں کہا کہ میرا یہ ذاتی علم ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ خدا تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہم بھی دنیا کو یہی پیغام دے رہے ہیں، اسلام سیدھی سڑک ہے، سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم کا۔ اللہ اس سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں
کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کو خبر کرتا ہے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیرت الانبیاء، انبیاء کرام کی مبارک سیرت، صدیاں بیت گئی، ہزاروں سال گزر گئے، محبوبان خدا کی زندگیاں آج ہمارے سامنے ہیں، ان کا ذکر قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ کیوں؟ کہ ان کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے، اللہ نے باقی رکھا ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین۔ تو اسی طرح یہ انہوں نے کہا کہ علم غیب، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کافروں کی نفی کی، یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے علم غیب عطا نہیں کیا، بلکہ فرمایا میرے رب نے مجھے دیا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ علم غیب اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عظیم تحفہ ہے، بہت بڑی عظیم رحمت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ میں نے اپنی دعوت کو اپنے فرشتے ہونے پر موقوف نہیں کیا کہ آؤ تم دعوت کو قبول کرو کہ میں فرشتہ ہوں، میں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں تمہیں یہ اعتراض کرنے کا موقع کیسے مل گیا ہے؟ دعوت تو فرشتہ ہونے کا کیا تھا، لیکن نکلے تم بشر تھے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میں فرشتہ ہوں، اور تم نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ تم بشر ہو۔ یہ تو تب ہی بنتا کہ میں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں اور تم اعتراض کرتے نہیں صاحب، آپ فرشتے نہیں ہیں، آپ تو بشر ہیں۔ میں تو اسی قوم سے، انسانوں میں سے ہوں۔ میں نے تو کبھی دعوے میں نہیں کہا کہ آؤ سب جمع ہو جاؤ، میں دعویٰ کرنے والا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں نے تو صرف یہ کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اور میرے خدا کے پیغام کو سنو، ہدایت کا پیغام لایا ہوں۔ یہ تھی بات۔ تم نے گھڑ لیا کہ تم بشر ہو، تم فرشتے نہیں ہو، لہذا اس پیغمبر کی ان باتوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جواب سن کر قرآن پاک نے ان الفاظات کے ساتھ پھر مذکور فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ میں نے خود ہی غیب جان لیتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہی جو اعتراضات انہوں نے کیے لفظ بلفظ قرآن پاک نے اپنے اندر محفوظ کر لیے، آج تک وہ جواب چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ آج ہم بیان کر رہے ہیں، کل ہمارے بعد کوئی اور قرآن پڑھے گا، وہ اس کی تفسیر کرے گا، وہ دنیا کو بتائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب سرداران کفار جب اس سے عاجز آ گئے تو انہوں نے ایک مطالبہ کیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے سچ کو، کہ یہ جو پیغام محبوبان خدا کا، انبیاء کرام کا، قرآن پاک کا، حدیث کا یہ بیڑا اٹھایا ہے،
ہمارے اس سچ چینل نے، ٹی وی نے، اللہ برکتیں عطا کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب سن کر کافر سرداروں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بہت بحث کر لی، بہت واضح کر لیا۔ اب ان کا مطالبہ کیا تھا ناظرین، وہ بھی ہم بتاتے ہیں۔ ہم نے تمہاری بات اتنی نہیں سننی تھی، تم ہماری بات مان ہی نہیں رہے ہو اور اپنی سناتے جا رہے ہو، تو اب اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ اور ہم عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جو تمہارا سچا خدا ہے اس سے عذاب طلب کرو۔ اب یہ مطالبہ بھی اس قوم نے کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس مطالبے کو بھی اپنے اندر محفوظ کیا۔ کہنے گے، یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کر لیا، تم اگر سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ اب یہ مطالبہ کفار کا جواب ہے یا تنبیہ؟ کفار کا یہ مطالبہ جواب کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر عذاب نازل کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ نازل کرے گا۔ میرا جو کام تھا میں نے وہ کر دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تمہارا یہ مطالبہ ہے، میرا خدا سن رہا ہے تمہارے مطالبے کو، وہ جب چاہے گا اس کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ جب تم اس نے عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرما لیا تو تم کو اس عذاب سے کوئی نہیں روک سکتا، نہ تم روک سکو گے نہ تم اس عذاب سے بچ سکو گے۔ اس کا وعدہ ہے، ان عذاب ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جب اس کا عذاب آتا ہے تو وہ باریک آٹے کی طرح پیس کے رکھ دیتا ہے، جیسے چکی چلتی ہے۔ راستہ تو ایک ہی ہوتا ہے بچنے کا، نبوت کا دامن تھاما جائے۔ نبی کا دامن تو تم نے تھاما نہیں، تم نے الزامات لگائے، نبوت کو جھٹلا دیا، ہدایت کا راستہ اپنے لیے بند کر دیا ہے۔ اب باقی کیا رہ گیا؟ ناظرین کرام، اب اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اے میری قوم، اس دن میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ عذاب نازل ہوتے ہی وقت قبولیت کا ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے عذاب آیا پھر تم دھاڑ فریاد کرو، رونا دھونا مچاؤ، گریہ زاری کرو، پھر تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ میری نصیحت تمہیں اس وقت فائدہ دے گی جب تم عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لے آؤ۔ یعنی وہ عذاب آئے نہیں، مشاہدہ نہ کرو، دیکھو نہیں، پہلے ایمان لے آؤ، پھر تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، تم کفر سے نکل آؤ گے۔ اگر تم اسی ضد پہ، ہٹ دھرمی پہ ڈٹے رہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہ اگر نیت کی جائے کہ ٹھیک ہے گناہ کر رہے ہیں ہم آج، تو ہم کل توبہ کر لیں گے، نہ جانے ناظرین وہ کل بھی نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اللہ نے موت کو مخفی رکھا ہے، راستے بتائے ہیں توبہ کے، کہ توبہ کرنے میں جلدی کی جائے، دیر نہ کی جائے۔ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، اگر کوئی اعلانیہ گناہ کرتا ہے تو اس کی اعلانیہ توبہ ہے، چھپ کر گناہ کرتا ہے تو توبہ بھی چھپ کر ہے، گناہوں کو چھوڑ دے۔
گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ دے، خیر بات کہہ دے، اور نیکیوں بھری زندگی کی طرف راغب ہو جائے، آمادہ ہو جائے، کمر بستہ ہو جائے۔ تو جب یہ جوابات دیے قرآن پاک نے ان الفاظات کے ساتھ، وہ بھی یہاں پہ نقل فرمائے، انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، اور فرمایا کہ عذاب تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اللہ کو عاجز کر سکو گے، اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو تب بھی میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی، یہ اس وقت نہیں دے گی جب تم عذاب کو مشاہدہ کر رہے ہو۔ اگر ہاں آج توبہ کر لو، آج نبی کی بات کو مان لو، نیکی کی طرف آ جاؤ، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دو، کفر کو، شرک کو چھوڑ دو، تو آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے یہ جو بڑے بڑے ڈھکوسلے ہیں، تم کہتے ہو کہ اللہ سے عذاب طلب کرو، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو سب مل کر، سردار کیا، بہت بڑے بڑے وڈیرے کیا، مل کے بھی روکو تو نہیں روک پاؤ گے۔ اللہ کی طاقت سپر طاقت ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، کن ہو جا فیکون، وہ چیز مارد وجود میں آ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ اس بدبخت قوم کے معاملات تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو مزید نصیحت بھی کی گئی۔ ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ کفر اور گناہ کو ترک کر دو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک رسول بھیجا ہے، یعنی نوح علیہ السلام، اور تم خیال کرو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ ناظرین، یہ جو ذکر خیر حضرت نوح علیہ السلام کا چل رہا ہے، ان کی تبلیغ کا، ان کی کشتی کا، ہم اس کا ذکر انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں کریں گے، چونکہ کشتی کتنی لمبی چوڑی اور کتنے لوگ اس میں تھے، کن کے لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت تھی اور کس کو اللہ رب العزت نے منع کر دیا، یہ سارا ذکر ہمارے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ سیرت الانبیاء میں آپ سن پائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج اسی پر اکتفا کریں گے، اور یقیناً آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، ہمارے ناظرین دعا میں شریک ہوتے ہیں، اور یقیناً ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں مسلمان کنٹری، جہاں جہاں مسلمان دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹی وی کا پیغام جاتا ہے، سنتے ہیں، دعا میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس دعا کے صدقے سے مسائل بھی حل فرماتے ہیں۔ آپ بھی آج دعا میں شریک ہو جائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ساری کائنات کے مالک، خالق، رازق اللہ، جو کچھ ذکر خیر ہوا، مالک ہماری نیکی کو بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ناظرین کے نیک مقاصد، دلی اچھے نیک نیتوں پر جو جو سنا ہے سمجھائے، بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے سچ ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہماری اس پوری ٹیم کی خیر فرما، جو درم سخن ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر شریک ہے مولا، ہماری بیٹیاں بہنیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما مولا، عالم کفر کو نست و نابود فرما۔ اے اللہ، شیاطین سے ہم سب کو محفوظ فرما، جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے مولا کریم، افواج پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ، جو سرحدوں پہ پہرا دے رہے ہیں، جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں مولا، جو شہادتوں کا سفر کر رہے ہیں، اللہ ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا، جو سانحہ مری کے اندر مسلمان شہید ہوئے ان کے درجات بلند فرما، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے لواحقین کو حوصلہ عطا فرما۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔
سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ